اچھا، امامت کے مسئلے میں ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو اہل سنت جماعت کا ہے۔ عقائد کی تشریح اور قرآن مجید کی توضیح میں ان کے یہاں بھی عقل اور رائے کو خاص اہمیت دی گئی۔ یہ ایک بات آپ کو بتا دوں نا کہ یہ جو معتزلہ ہے نا، یہ عقل کی پجاری تھی۔ کس کی پجاری تھی؟ زیادہ تر عقل کی پجاری تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کی بنیادی مسئلے وہ بھی ہے جس کو یہ قوم قدریہ کہتے ہیں کہ یہ افعال انسان کو افعال کا خالق بھی بتاتا ہے، کہ چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، یہ انسان خالق اپنے عمل کا خود ہے۔ ایک تو ان کا یہ عقیدہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا۔ اور ان کے پیچھے فلسفہ یہی تھا کہ دیکھو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو مانیں، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو صفات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مانیں، تو پھر دو باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہوں گی، یعنی مطلب یہ کہ اس کے انتہا و ابتدا کا پتہ نہیں چلا ہوگا کسی کو کہ یہ کب سے تھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہو۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مان لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں پھر تو شرک لازم آتا ہے، اور وہ ایسے کہ جب اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم، تو یہ تو تعدد قدمہ لازم آیا کہ اللہ کی صفات بھی قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے۔ تو پھر تو اللہ اللہ نہ رہا اور صفات صفات نہ رہے، بلکہ صفات بھی ایک الگ وجود رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک ہے، اور اللہ کی ذات بھی ویسی وجود رکھتا ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ تو تعدد آ گیا، اور تعدد اللہ کی ذات میں کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کہتے ہیں سر یہ آپ پھر سے بولے جو آپ نے کہا نا کہ یہ آپ معتزلہ کے بارے میں سر کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو معتزلہ۔ عقل کے پجاری تھے اور کہہ رہے تھے کہ انسان خود خالق ہے۔ یہ ایک تو چیزیں جو آپ نے ایک تو ان کا یہ نظریہ تھا نا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ انسان اپنے افعال کا سر ان کا ہی دوسرا نام قدریہ ہے۔ قدریہ ہے، ہاں بالکل۔ اچھا سر، وہ الگ قدریہ اور فرقہ نہیں جبریہ ہے؟ فرقہ تھا، وہ انہی کا نام ہے قدریہ والا۔ کس کا؟ ہم نے قدریہ پیچھے فرقہ۔ اور جبریہ الگ فرقے پڑے تھے نا، وہ اور جبری، معتزلہ کا دوسرا نام قدریہ ہے۔ اس کو قدریہ بھی کہتے ہیں نا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، تو یہ تو اعتراضات بھی کرتے ہیں نا کہ قدر ان کے ہاں خود ہے، کہ انسان جو بھی افعال کرتا ہے نا خود ہی پیدا کرتا ہے۔ تو تقدیر قدریہ اس لیے ہوئی کہ قدریہ بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ خود ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ قدریہ اور جو سر جبری، ہمیں لگا تھا کہ قدریہ الگ فرقہ ہے، یہ معتزلہ جو ہے یہ الگ نہیں فرقہ ہے، تو آپ افعال، بول رہے ہیں یہ قدریہ نہیں فرقہ ایک ہی ہے، لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ جی قدریہ ان کو اس جی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے نا، خود خالق ہے، اور یہ اپنے جی افعال کو خود وجود بخشتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو قدریہ کہا جائے۔ اور جو جبریہ والی بات ہے نا، وہ تو مجبور محض، وہ کہتے ہیں انسان کا تو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ تو فل اختیار دیتے ہیں انسان کو کہ انسان اپنے افعال کا چاہے اچھے ہو یا برے ہو، وہ سب کا اختیار کس کو ہے؟ انسان کو ہے، ٹھیک ہے، یعنی سر، خالق۔ اور جو جبریہ ہے یہ بھی اسی کا مطلب دوسرا نام ہے یا وہ الگ نہیں فرقہ ہے؟ نہیں، جبریہ تو الگ ہے نا، جبریہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جی سر، مجبور محض ہے، ہمارا تو کسی جی چیز جی میں سر، اختیار نہیں ہے، ہم اچھائی کریں یا برائی کریں، یہ کہتے ہیں پہلے برائی سے کرے۔ سارا کچھ لکھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ ہے۔ لیکن ان کے ہاں جی کیا سر، ہے؟ ان کے ہاں یہ ہے نا کہ دیکھو، شرح العقائد میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کائنات کسے کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ تعالی فهو العالم، اللہ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں اللہ ہیں کے نا، ہاں یہ کائنات ہے، یونیورسل ہے۔ کیا چیز ہے؟ کائنات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ما سوا اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے، آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو صفات ہے، صفات یہ اللہ تعالیٰ کی عین ہے یا اللہ تعالیٰ کی غیر ہے؟ یعنی کیا جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہیں، جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح یہ صفات بھی ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور چیز ہے؟ دو باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ دو باتیں ہیں۔ دو۔ یعنی جو اللہ کی جو صفات ہے، آپ اس کو اللہ کے ساتھ عین مانتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح یہ بھی ہیں، یا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ اور مانتے ہو؟ دو باتیں ہیں۔ تو یہ کہ دونوں باتیں بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عین مانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک مانتے ہو، یعنی جیسے اللہ کی ذات ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ پھر اللہ کی ذات بھی قدیم ہوگی اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہوگی، تو یہ تو تعدد آ گیا، اور اللہ کی ذات میں تعدد ہونا اور گنتی ہونا یہ تو شرک ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جی اور اگر اللہ تعالیٰ کے ما سوا ہو، اللہ تعالیٰ کے غیر ہو،
تو غیر ہونے کا تو یہ مطلب تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں وہ تو مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. مخلوق کا مطلب کہ وہ کائنات میں آ گیا، اور مخلوق پر تو فنا آنا ہے، مخلوق نے تو ختم ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ اور ہے تو یہ تو ختم ہوں گی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات ختم ہوں گی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ کامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ کامل نہیں ہے. تو پھر تو یہ ہوگا. لیکن اس کا بھی ہم نے جواب دیا ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی نہ تو عین ذات اللہ تعالیٰ ہے اور نہ غیر ذات اللہ تعالیٰ ہے. اس پر پوری تفصیل ہے، وہ پھر میں بتا دوں گا کہ یہ کس طرح جو ہے نا نہ اللہ تعالیٰ کے عین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مفہوم جو ہے نا وہ الگ الگ ہے. کس طرح ہے؟ خلاصہ میں بتا رہا ہوں. صفات اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی عین ہے، یہ نہ اللہ تعالیٰ کی طرح بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مفہوم الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مفہوم الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا مفہوم تو یہ ہے نا کہ وہ ایسا ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود خود اپنے آپ سے ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو صفات کا مفہوم ہے نا وہ تو یہ ہے، مثال میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو علیم کا مفہوم کیا ہے؟ علم رکھتا ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، بصیر ہے، دکھتا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہی ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ الگ الگ ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ صفات اللہ تعالیٰ کے نہ تو عین ہے، عین اس لیے نہیں کہ مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے، اور غیر بھی نہیں ہے. غیر بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کچھ مان لیں. وہ اس لیے کہ جب آپ نے مانا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہے، تو آپ مجھے بتائیں صفت اپنی موصوف سے الگ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو جب نہیں رہ سکتا تو مطلب یہ ہوا کہ نہ تو غین ہے کیونکہ مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے، اور نہ غیر ہے اس لیے کہ صفت اپنی موصوف سے الگ بھی نہیں سکتا. اب کیسا جواب ہو گیا؟ دیکھو کوئی اس کا توڑ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ والی بات ہوئی جو بندہ، یہ تو وہ والی جی سر ان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے صفات کا، کہ اللہ کی صفات وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی صفات جو ہے عین ہے یا اللہ کے ذات کے علاوہ بھی کچھ ہے. یہ ہماری والی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ نہ تو اللہ کی صفات عین ہے اور نہ غیر ہے. ان کی یہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں جی ان کی دلیل تو یہ تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ قدیم ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک اللہ کی ذات قدیم ہے اور اللہ کے ساتھ ان کی صفات بھی قدیم ہے، تو پھر اللہ کی ذات ایک رہ جاتی ہے.